حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے۔ اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیٹ پانی پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سبقت رحمت اللہ علیہ روتے روتے کہتے ہیں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی، یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی رونا لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا، ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کے کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا بدماشوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے، جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کب مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں۔ بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا، بس دیر نہیں لگی، کوٹھی پہ کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا وہ بدماشوں کے ساتھ جائے۔ ہم تو آج توبہ کرتے ہیں، اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی یہ کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکات کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں۔ ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے، حاجی صاحب روزہ نہیں، او جی تگڑا نہیں، طبیعت خراب ہے، کب سے؟ بس جی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ بکری۔ اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے نکلتے ہیں، ٹور
بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں روزہ ایک نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے ہو۔ یہ بات نہیں، اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے۔ اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے، بھوکا مرنے سے؟ خدا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں۔ تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو، نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو، خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا جو بندوں کو آزمائے، بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلط کار لوگ ہیں۔ اب تو گھر کے گھر نہیں روزے رکھتے، اور اگر کہہ دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے۔ جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، خدا کی قسم دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ چلے گا جب موت آئے گی، ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے، حشر میں کیا بنتی ہے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کماؤ ایک مہینے میں، نہ کام کرو۔ اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج و تخت کا مالک بنے گا؟ تھوڑا کما لو، کم کما لو، چھٹی کر لو مہینے کی، کوئی بات نہیں، تھوڑے پہ گزارا کر لو، پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا، ہلکی غذا کھا لینا، مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس میں تو شامل ہو جاؤ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی، اندازہ لگاؤ، حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے جانثار، حضور کے یار، حضور کے ملنے والے، ایک جنگ میں نہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تک بند کر دیا۔ تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، عظیم نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے انہی لوگوں کی تعریف فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے، کارخانوں میں جاتے مال خریدنے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے، پیسے دے کر نہیں، جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے۔ پر خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد، یہی میرے بندے ہیں، میں ان کا خدا، یہ میرے صحیح بندے ہیں۔ اور پھر آگے ہم جیسوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یوں نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، مسلمان بھی کہلاؤ اور کافروں والے کام بھی کرو، ایسا نہ کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے، سراسر دشمن ہے، صریحاً دشمن ہے، اس کی نہ مانو، میم کالی کملی والے کی مانو۔ وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو پھسلانا نہیں، اپنے آپ کو تباہ نہیں۔ حضرت مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کا خادم تھا، مسجد کا جھاڑو دینے والا، صفیں بچھانے والا۔ اس زمانے میں بجلی یہ کہاں تھی، مسجد میں پانی بھرنے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا،
ہمارے یہاں کوئی حقیقت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے دربار کا خادم بنا لے اسے اور کیا چاہیے۔ صدر کے ایوان صدر کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں ایوان صدر کا خادم ہوں، گورنر ہاؤس کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں گورنر ہاؤس کا خادم ہوں، کمشنر کے خادم کو فخر ہے میں کمشنر کا خادم ہوں، اور یہاں کوئی فخر نہیں کہ میں اس حکم الحاکمین کے دربار کا ایلچی ہوں۔ ایسا آدمی جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ پاک پوچھے گا کہ تو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، جواب دے گا الہی اپنے دربار سے پوچھ۔ تو مسجد کا خادم تھا، نیک آدمی تھا، لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ تھا۔ اللہ والوں کی ایک یہ علامت بھی ہے، ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں ایک خادم تھا، سکھر کے علاقے میں ایک مسافر آیا تو خادم نے اس کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، خدمت بھی کی، اور عشاء کی نماز کے بعد اس مسافر کو کہنے لگا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب وہ مسافر بڑا حیران کہ یار نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی، اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی۔ تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے کوئی بات۔ پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہٰذا مسجد میں نہ سو، اور آخر مسجد ہے تو پھر تھانہ ہو جا کے۔ مسافر اس وقت سے نکل گیا اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ مسافر کہتا جب وہ کہتا تھا اللہ ہوں اللہ ہوں، کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شتیر نظر آتے تھے۔ ساری رات وہ نہ سویا۔ یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے۔ اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرماؤ، میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے۔ اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا کہ اللہ تجھے بندہ بنائے؟ آپ کون سا میں بتاؤں؟ اللہ اکبر، یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا، اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانک مار جاتی پائی ہے، ذرا جھانکی بازار میں۔ جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے۔ اچھا وہ مسافر بھی سیاح تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے
کی بات، ایک حکایت اللہ والے کی کہ ہم کوئی بندے ہیں. اب آپ لوگوں میں سے شان آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو نے تو بات بڑھا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو ہم کیا ہیں؟ آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا غضب میں آ گیا. فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہے وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آگ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھوپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو. رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دینے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سامان میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر
کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتے دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آمروں پہ جا کر ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عام بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے؟ اگر تو سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے تو لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی۔ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمادار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالنے میں شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں اعلان کہتا ہوں، 1,29,000 صحابہ کرام کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نکاح نبوت نے جن کو نہیں دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہے، ان کے ارادے بھی پاک ہے، ان کے ہاتھ بھی پاک ہے۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہے، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا نہ رکھو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورۃ نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم، ہزاروں رجسٹروں کے ڈبے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، ریڑھیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، اور جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جس گال بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ سے قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے، قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانقاہ کا کنڈا مار جا کے یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانقاہ کے کنڈے میں ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ، چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کل المؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے لوگوں، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت
تمہارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دیتے کہنے لگی اور جانے والوں نے ساری فوج میں ہندوں کی فوج تو نہیں۔ یہ غسل کا نظارہ اور یہ گانا سب یہ آواز ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کون سر نہیں اٹھاتا؟ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ آدمیوں تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ قیمت لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہے، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا، کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھا، عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جانے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شہدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پونجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے، اسی کو مجذوب الالان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رہائی، بس ہے رہائی۔ یہ تو چیز ہی کچھ نہیں، بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے،
اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ پھر قیمت بن گیا، وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا، پیچھے نہ ہٹا اسلام، کوئی پیچھے پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھا ہی نہیں صحابہ نے کہ ہم کیا کر ایک لذت تھی، ایک عیب تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو۔ سبحان اللہ، کہاں سے وہ چیز ہم لائے، کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دھن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا؟ اور وہ مہمان کو شہنشاہ نہیں تھے، ہے بھی کافر، ہے بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ بے شک اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا، بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جگہ ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے، اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر، بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ اللہ، یہ عمل تو صحابی کر رہا اپنے گھر میں۔ ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے، اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ سبحان اللہ، تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا ہوں سر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع ہے مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے، ساتھ 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے، کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی
کھانا ہے, میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے. اور کہنے لگے تم خود پتے چباتے ہو, دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو, آج میری بھی ایک شرط ہے, پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. اللہ اکبر. آج میری بھی ایک شرط ہے, میری بھی شرط ہے. 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا, اسلام چمک گیا. سلام چمک 2 گیا. دن کے عمل نے, میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے, کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے کام, ہر غلط, ہر معاملہ الٹا ہی ہے. ہر آدمی بیزار ہوتا ہے, یار دین تو کچھ نہیں, یار اسلام کچھ نہیں, یارو ایمان کچھ نہیں. اللہ اکبر. اسی کو قرآن کریم نے للکار کیا آواز دے کے فرما دیا, لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. زمین نے ایک چیخ ماری, ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. ساری قوم کے جگر. میں وہ خدا ہوں, لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم في مساكنكم لعلكم تسألون. لعلكم تسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں, ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں, معاشرے چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا ہے آؤ, جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ آ رہے. اسی کو قرآن کریم